چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے، یو آر ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے قائد، لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی قائد ہیں، جو قائد عوام ان کو لقب دیا جاتا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے 46ویں. ان کی لائف کے بارے میں آپ کو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں بحیثیت پولیٹیشین، جو ان کی لیگیسی ہے اوور دا ڈیکیڈز، جو کہ آج تک ظاہر ہے قائم و دائم ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور ساتھ میں یہ نہروں کے معاملے کے اوپر کافی شدید دباؤ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. دوگلے پن کا ان کو تانا مل رہا ہے کہ جی انہوں نے سندھ کا سودا کر دیا. سندھ کے لیے دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو شہر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں یہ اتنا آرام سے فیصلہ ہونے دیا؟ یہ سوال بھی ہے. لیکن سب سے پہلے قائد کی لیگیسی. دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے، انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئے تھے. کم از کم دس پارٹ آف پاکستان، جو ویسٹ پاکستان پہلے تھا، ایسٹ پاکستان میں تو اور بھی طاقتیں تھیں. مولانا بشانی تھے، مجیب الرحمان تھے، اور کئی اور گروپ تھے. لیکن ادھر اگر کوئی انقلابی تبدیلی لے کے آئے، وہ اس سے خیبر گمن، آپ بھی شاید کچھ آپ کو یاد پڑتا ہو کہ پنجاب میں اور سندھ میں اور ایون بلوچستان تو خیر اور بری حالت تھی کہ جو غریب لوگ تھے، جو بے زمین تھے، کاشتکار تھے یا مزارے تھے، وہ زمیندار کے پاس آ کے اس کے ساتھ کرسی پر تو بیٹھنا کجا، وہ چارپائی پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، ان کو پاؤں میں بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے یہ سوشل ایمنسپیشن کی کہ غریب آدمی جو ہے وہ بڑے چھوٹے تمام برابر ہو گئے، اور انہوں نے غریب کے لیے ان کی آواز بنے، اور مزدور کسان جو ہے ان کے لیے انہوں نے اپنا جدوجہد کی، اور انہوں نے 70 میں ان کو اس حصے میں بڑے پیمانے پر ووٹ دیے. پہلی تو بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو اپنا اونچ نیچ جو تھی اسلام کے جو تعلیمات کے 100% برعکس ہے، اس کو کچل دیا، اور وہ بدل گئی، ایک پوری کی پورا ماحول تبدیل ہو گیا. دوسرا، جب وہ حکومت بنائی تو انہوں نے 3 بڑے کام کیے. ایک تو یعنی لبرلائزیشن آف پاسپورٹ امیگریشن پالیسی، یعنی اگرچہ خان عبدالقیوم خان وزیر داخلہ تھے، انہوں نے زیادہ انیشیٹو لیا، لیکن بہرحال گورنمنٹ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. تو انہوں نے پہلے پاسپورٹ لینا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے کوئی کسی کا رشتہ کرنا ہو یا کوئی بہت ہی ناممکن چیز، ادھر سے اٹیسٹیشن کراؤ، ادھر سے رپورٹ لاؤ، ادھر سے جاؤ، وہ جاؤ. تو اس سے یہ ہوا کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت کافی فرق پڑا ہوا تھا اور نوکریاں نکلی تھی، اور بے شمار پاکستانی جو ہے ان کو موقع ملا، وہ پاسپورٹ. یہ لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں، بالکل جو پہلی دفعہ یہ اوپننگ ہوئی تھی جیسا بالکل یاد کرتے ہیں. جی. نمبر 2. نمبر 3، نیوکلیر پروگرام کی انیشیشن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کی. جب پاکستان 2 لخت ہو گیا 71 میں، تو یہ تھا کہ یہ آج گیا کل گیا. تو انہوں نے اس کا 74 میں انڈیا نے دھماکے کیے، تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا گاز کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بنائیں گے. ایٹم بم بنا تو وہ ضیاء الحق کے وقت میں، لیکن بہرحال دس کریڈٹ گوز ٹو ہم. اور تو دوسرا یہ ہے. اور تیسری، انہوں نے بے شمار اصلاحات کرنے کی کوشش کی، وہ متنازع ہیں، لیکن اس کے بعد پارٹی آج بھی جو زندہ ہے تو ان کی خدمات کی وجہ سے ہے. لیکن پارٹی نے غربت کو ختم کرنے کے لیے، عوام کو اپنا خطے غربت سے نکالنے کے لیے جس طرح کی ایفرٹس ان سے توقع ہے، میرا خیال اس میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو کارنامے کیے وہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. پھر یعنی جو ایک فتنہ تھا قادیانیوں کا، اس کو بھی انہی کے دور میں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. تو کئی ان کے کارنامے ہیں، لیکن جو اصل پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کئی چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ان کو، یعنی جو زمینداروں کا غلبہ تھا، یا یعنی مطلب ہے کہ
پاکستان میں غریب کی 2 وقت جو روٹی کا آج تک بحران چل رہا ہے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، نہ اس وقت نہ آج. تو لیکن میں کہوں گا ٹلٹ آف بیلنسز in favor of Zulfikar Bhutto to the extent he did marvelous and exceptional good. بالکل صحیح ہے چوئی صاحب. یہ نہرو کا معاملہ میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حسن ایوب، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ظاہر پریشر ہے. ایک سوال جو بڑا تواتر کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا رہی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلائیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کتنا سیریس ایشو ہو سکتا ہے؟ ویسے تو آج رات کو بلاول بھٹو زرداری کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں اسٹارم ان ٹی کب لگ رہا ہے کہ بس ایسے ہی بس بیان بازی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایشو از گونا بی ویری سیریس ایشو بٹوین دا 2 پارٹیز؟ اگر آپ کا جواب پہلے دے دوں یا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں چودھری غلام حسین صاحب سے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے کیونکہ یہ بھی کافی زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، بزرگوں سے ملاقات ہو رہی تھی میری اس عید کے موقع کے اوپر، تو وہ بڑا ایک کوشچن کرتے تھے چوہی صاحب، مطلب یہ ایک ہمارے آپ اگر سمجھے تو جاٹ کے ذمہ دار جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے، کافی بزرگ تھے، کوئی 75-80 سال کے قریب ان لوگوں کی عمریں تھیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو زرعی اصلاحات ہوئی ہیں اس میں ملک میں زرعی اصلاحات ہونی تھی، لیکن وہ اس میں صرف افیکٹ جو ہے پنجاب کے بڑے ذمہ دار کو افیکٹ کیا گیا ہے. سندھ میں وہ افیکٹ ہوئے ہی نہیں بڑے ذمہ دار، اور وہاں پر دوبارہ انہوں نے ادھر ادھر کر کے لوگوں کے نام کروا کر دوبارہ زمینیں اپنے نام کروا لی، اور بڑی وہ ملی بھگت کے ساتھ یہ ساری چیز ہوئی تھی. از اٹ کریکٹ؟ کوئی ایسی کوئی چیز ہے؟ بات کی ہے چوہی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا بھی ہوں. کوئی خاص اثر نہیں، وہ جو ایک لینڈ ریفارمز کرنی تھی وہ آئی واش ہی تھا، دیٹ واز اے فیلور. لیکن وہ پنجاب میں کہتے ہیں کہ افیکٹ ہوا تھا، پنجاب میں بڑے ذمہ داروں کو تھوڑا بہت ہے. وہ لوگوں نے بھی ویسے ہی وہ کتابوں کے اندر بڑے واقعات مشہور ہیں جو لوگوں نے اپنے جو زمینیں اپنے خاندانوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی، لیکن وہ پھر اپنے نام دوبارہ اپنے نام ٹرانسفر کروا دی سم ہاؤ، اس طرح چیز ہوئی. چلیں اچھا، اس معاملے کے اوپر بات سر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو مراد علی شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو وفاقی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. نمبر گیم ہے، واضح ہے. تو اگر وفاقی حکومت گر جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ پنجاب کی حکومت قائم رہے گی، سندھ کی حکومت بھی قائم رہے گی، بلوچستان کی حکومت بھی قائم ہے، اور اگر وہ کولیشن وہاں پر بھی ختم کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر پھر کسی کی حکومت نہیں بنے گی. پھر وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ دنوں میں جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر حکومت کس کی بنے گی؟ جو بندہ جہاں پر زیادہ مضبوط ہوگا وہاں پر حکومت لے لے گا. رہا سوال جی کے پی کے تو 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی اے کے پاس، وہ حکومت کو بھی خطرہ نہیں ہے انٹل کہ انلیس کوئی پی ٹی اے والے خود ایڈونچر کرے. تو پھر دوبارہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے، میکسیمم یہی ہوگا نا. تو قومی اسمبلی کے الیکشن دوبارہ ہونے سے کیا؟ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں حسن ایوب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موجودہ بندوبست سے وفاقی سطح کے اوپر پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو فرق نہیں پڑے گا نا، وفاقی حکومت کو تو فرق پڑے گا، لیکن دوبارہ پھر یہ ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ جائیں گے. پھر وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. وہ الیکشن ہونے کے بعد جو چیف منسٹر مریم نواز ہیں وہ رہیں گی، علی مین گنڈا پور رہیں گے، مراد علی شاہ صاحب رہیں گے، سرفراز پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی 2 صوبوں کے اندر الیکشن علیحدہ سے کروانے کی. نہیں، اس مرتبہ اگر ایسا کوئی نوبت آئی تو ایسا ہونے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی زیادہ حرج نہیں ہوگا، یہ ایسی چیزیں ان پلیس ہو جائیں گی. یہ ایک بات ہے. دوسری اگلی بات جو کر رہے ہیں کہ جو آپ ایسے حالات کیا ہیں، مین بات تو یہ نہیں، یہ تو میں ورڈ سے سٹارٹ ہوں، اب میں موجودہ حالات پر آتا ہوں. تو موجودہ حالات کے اندر راوی چین لکھ رہے ہیں نعرے سے متعلق کوئی بڑا ایشو نہیں ہونا بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز. دے ول ریمین ایز اے کولیشن پارٹنر ان فیڈرل گورنمنٹ.